مجھے دنیا میں اگر کسی سے نفرت تھی نا تو وہ اس بندے سے نفرت تھی. مجھے دنیا میں اگر کسی سے چڑ تھی تو مجھے اس بندے سے چڑ تھی. میں اگر دنیا میں کسی کا نقصان کر سکتا تو میں اس بندے کا نقصان کرتا. اس طرح کے کامنٹس آ رہے ہیں اور اس طرح کی فضا قائم ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہسٹری ریپیٹ ہو جائے گی اور آپ کو بھی کہیں شاید ایسا تو نہیں آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کو بھی جانا پڑے. یہ ایک دفعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. دوسری دفعہ کب ہوا تھا؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں میں قریشی. یہ ٹرائفیکٹا یہ اب نظر آنا شروع ہو گیا. اس لیے میں نے کہا نا شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا ہے کہ گھیرا تنگ کرو. ندیم ہاشمی صاحب کو ہجرت کرنی پڑی تھی اور اب جو ماحول بن رہا ہے. نہیں سر، میرے والد صاحب نے ہجرت نہیں کی تھی، ان کو بائی فورس ایگزائل کیا گیا تھا. اچھا، تو اب لبرلز کی طرف سے، علماء کی طرف سے، ایون پولیٹیشنز کی طرف سے بھی آپ کے اوپر اس طرح کے کامنٹس آ رہے ہیں اور اس طرح کی فضا قائم ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہسٹری ریپیٹ ہو جائے گی اور آپ کو بھی کہیں شاید ایسا تو نہیں آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کو بھی جانا پڑے. یہ تینوں سائڈوں سے اتنا پریشر. صحیح، اس میں پہلی دفعہ ہوا ہے، دو دفعہ ہوا ہے. پہلے ایک دفعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. یہی تینوں فورسز تھیں، لبرلس، ٹھیک ہے، اس کو پیگن سے اس وقت ہوا، لبرلس، بنی اسرائیل علماء اور رومن پولیٹیشنز. یہ تینوں حضرت عیسیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اور وہ کیا جملہ بولتے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ایک ہی اعتراض دوسری دفعہ کب ہوا تھا؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. قریشی جو دیندار طبقہ تھا، امیدز پولیٹیشنز تھے، اور تیسرا آپ نے بتایا لبرلز، ٹھیک ہے، جو کہ ہر وقت تمسخر کرنا، ٹھٹھے اڑانا. یہاں تک کہ ایک ٹولہ تھا، بلکہ بہت اچھا ہو گیا آپ نے بات کی، ایک ٹولہ چھوڑا گیا تھا مسخروں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تبلیغ کے لیے جاتے تھے نا، یہ ڈھول اور ساز لے کے نا، ڈھول تاشے لے کے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے رہتے تھے یہ لڑکے، اور یہ ڈھول پیٹنا شروع کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. یہ خاص اس وقت کے مسخرے ہوتے نا، وہ جو اسٹیج پہ ڈرامہ نہیں کرتے ہوتے، یہ وہ ٹولہ ہوتا تھا. یہ دیکھیں شروع سے چلتے ہیں یہ لوگ. تو بہرحال یہ وہ کرتے تھے اس وقت کے لبرلس. پولیٹیشنز تھے امیدز، جن کے پاس جو مکے کی چابیاں تھیں، اور قریشی جو تھے وہ جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ تینوں طبقوں نے ایک ہی اعتراض کیا تھا. میں بھی وہی والا اعتراض بتاتا ہوں. یہ وہی اعتراض ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ہوا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں گے دین کیا ہوتا ہے. علماء کا اعتراض. دوسرا لبرل کا اعتراض کہ یہ ایکسٹریم فنڈامنٹلسٹ ہے. ٹھیک ہے، سیاستدانوں کا اعتراض، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ جو چاہیے آپ ہم سے لے لیں، مگر ہمارے نظام کو چیلنج نہ کریں. یہ تین جملے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں انبیاء کے ساتھ یہی والا کیس ہوا. اس کے بعد ہوا ہے مائنر سیگمنٹس میں، احمد بن حنبل کے ساتھ ہوا ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. اس طرح ہوتے رہے ہیں واقعات، مگر یہ میجر ٹرائیفیکٹا یہ 2 دفعہ پہلے ہوا ہے. یہ واقعی میں یہ ٹرائیفیکٹا یہ اب نظر آنا شروع ہو گیا. اس لیے میں نے کہا نا شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا ہے کہ گھیرا تنگ کرو. یہ تب ہوگا جب کوئی بندہ اللہ کے نام کے اوپر، کوئی بھی بندہ، عام سا بندہ، میں کیا اوقات، ٹھیک ہے، عام سا بندہ بھی اگر نفسیات کے ان چینلز کے اوپر ساز بجائے گا، ان چینلز، ان تاروں کو چھیڑے گا نفسیات کی، جن تاروں کے اوپر کریکٹ طریقے سے یوتھ موبلائز ہو جائے. عیسیٰ ابن مریم کے حواری اور فالوورز کون؟ 20 ایئر اولڈس. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کون؟ 20 ایئر اولڈس. یوتھ جب موبلائز ہونے لگتی ہے، ٹریکشن آتی ہے تو سب سے پہلا چیلنج کس کو جاتا ہے؟ سیاستدانوں کو، کیونکہ وہ نمبرز کی گیم میں ہوتے ہیں. ہم تو خیر ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ہم تو کھیلتے ہی نمبرز کی گیم ہے، اس لیے نظر آ رہی ہے. اب پلس اب یوٹیوب کا دور ہے، اس لیے ہر چیز نظر آ رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں پٹیشن ہوئی، سندھ اسمبلی میں پٹیشن ہوئی، سیاستدان ایکٹیو ہو گئے. کس بات پہ؟ ذرا سوچیں، میں نے ایسا کیا کیا جو سیاستدان ایکٹیویٹ ہوں گے؟ کچھ تو میں نے کسی سیاستدان کو پوڈ کاسٹ کے اوپر بیٹھ کے کوئی مناظرہ کیا ہو، یا پھر میں نے کوئی
میجر فنڈنگ کہیں سے ریسیو کر لی ہوئی ہو, سیاستدان کیوں میرے خلاف ہوں گے؟ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بتاتا ہوں, مجھے پتا ہے کس بات میں, مجھے پتا ہے کون سے تار میں کب چھیڑتا ہوں سر, بے فکر نہیں بھائی, الحمدللہ اللہ ہی کروانے والا ہے. یہ میں جتنی منظم بائی ڈیزائن کوششیں کر سکتا ہوں نا وہ میں کر رہا ہوں, اور چھوڑوں گا تو نہیں میں. سو سیاستدان بابے اور لبرلس, ٹھیک ہے, بابے میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ان کی عمریں گزری ہوتی ہیں, انہوں نے ٹائم دے دیا ہوتا ہے. ان کی مسندوں کے اوپر اور ان کی جو کرسیاں ہیں نا, جو ان کے ممبر, یہ ان کی چھوٹی چھوٹی لیگیسیز ہوتی ہیں, یہ اس لیگیسی کو قربان نہیں کر سکتے. یہ سیاستدانوں کی بڑی ہوتی ہے, وہ پاور اور مال اور خاندان تو خاندان ورثے میں آنی ہوتی ہے وہ پاور, تو وہ اس کو قربان نہیں کر سکتے. لبرل صرف اور صرف ایک تھرڈ نیوٹرل پارٹی ہوتی ہے, انہوں نے اپنی اسٹیم, اپنی ایک آئیڈینٹی یونیک بنانی ہوتی ہے. اگر لبرل پاور میں ہوں تو ان کو بھی ان میں سے کوئی ایک بیماری لگے گی, اگر پاور میں نہ ہوں تو وہ ایز اے چیلنج کریٹ کرنے کے لیے اپنا ایک حیت بنا کے رکھتے ہیں کہ فارمیڈیبل فورس ہیں. یہ بیسک سیروٹونن کی 3 پلرز ہیں. اس کی ٹیکنیکلٹی میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ یہ موقع ہے, ضرورت تو ہے مگر موقع نہیں ہے, اس لیے میں کیا تفصیل میں جاؤں گا. مگر یہ تینوں تار جو بندہ بھی چھیڑے گا اس کے اوپر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے 2 افیکٹس آئیں گے. وہ دونوں افیکٹس میں کوئی 1.5 سال سے نوٹس کر رہا ہوں, اور وہ ایسا ڈرائنگ بورڈ ہے وہ جس میں صرف اور صرف میرے احباب ہیں, کچھ میرے اساتذہ ہیں, کچھ پارٹنرز ہیں, ان کے ساتھ ہم کمپنی کے پارٹنر جو اصل میں پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ ہیں, ان کے ساتھ میری ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ میرا مقصد ہے, یہ جو میں بتاتا ہوں کیا ہے, اور یہ اس کے مہرے ہیں شطرنج کے اوپر, تو یہ کہاں پہ چل رہے ہیں. تو 2 چیزیں آپ دیکھیں گے, میں اس کا انڈیکیٹر بتاتا ہوں. کچھ ایک اس کو ٹرائبل سائیکالوجی بولتے ہیں. یہ 3 ٹرائب آپ کو سمجھ آ گئے. یہ ٹرائبل سائیکالوجی میں 2 طرح کے ڈسپوزیشنز آئیں گی. نمبر 1, ساحل میاں کی ویڈیو دیکھتے ہی ایک عجیب غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, چڑ ہو جاتی ہے اس بندے سے. یہ فیلنگ آئے گی آپ کو نہیں, ان لوگوں کو جو میرے خلاف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا پتا آپ کو بھی آتی ہو. غور سے سمجھیں, مجھ سے یہ بندہ دیکھا نہیں جاتا, یہ جملہ سننا, مجھے اس بندے سے چڑ ہے. دنیا میں اگر کوئی بندہ برا لگتا ہے نا تو یہ لگتا ہے. اور پھر فیک ہے یہ بندہ, ہپوکریٹ ہے, یہ بنتا ہے, اس کی تو آنکھیں دیکھو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ فیک. ایسے جملے مجھے سننے کو مل جاتے ہیں. پرفیکٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. یہ وہ جملے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اگر کسی سے نفرت تھی نا تو وہ اس بندے سے نفرت تھی. میں آپ کو جملہ بتاتا ہوں کس کا ہے. مجھے دنیا میں اگر کسی سے چڑ تھی تو مجھے اس بندے سے چڑ تھی. میں اگر دنیا میں کسی کا نقصان کر سکتا تو میں اس بندے کا نقصان کرتا. یہ 3 جملے 3 الگ الگ بندوں کے ہیں, ٹھیک ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے, عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے. یہ وہ 3 جملے ہیں قبل الاسلام. کس کے بارے میں؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور یہ تینوں کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے, عمر بن العاص کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے دل میں اتنی محبت ڈالی کہ دنیا میں اگر مجھے کوئی عزیز ہے تو میرا محمد مجھے عزیز ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دل شفٹ کرتا, مگر اس سے پہلے وہ کیوں اتنا چڑھتے تھے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس کو دیکھ. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں روز یہ مہم کرتا تھا کہ اگر میں نے دنیا میں کوئی اچیومنٹ کرنی ہے تو میں نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا ہے, نعوذ باللہ. یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر شفٹ کیا دل کو. کس بات کی ہے؟ ٹرائبل سائیکالوجی میں نا یہ آپ کی نفسیات بنتی ہی ایسے. سو یہ اصل میں نا ایک خاص لیول تک آپ پہنچتے ہیں تو تب آپ کے 2 ایکسٹریم گروپس میں تھے. میں ابھی اس لیول پہ نہ ہی میں پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہوں کیونکہ میرے مشن تھوڑا ڈائیورسفائڈ ہے. میں ایک ایکیوٹ اسٹریٹجی کو مطلب آئی کینٹ ایون افورڈ ٹو ڈو دیٹ. اس کے لیے ایک خاص لائن کے اندر آپ کا پروگریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے اپنی لائن شروع سے ہی ملٹی ویریٹ ڈائیگرام میں چل رہا تھا میں. سو جب یہ 2 انڈیکیٹرز ہو نا کہ ایکسٹریم کی چڑ ہو بغیر کسی وجہ کے چڑ ہو تو وہ ٹرائبل سائیکالوجی, اس کو سائیکالوجی میں بولتے ہیں ہورن افیکٹ. آپ کو کوئی بھی چیز نہیں پسند آ سکتی اس بندے کی, چاہے وہ صحیح بھی کہہ رہا ہو, آپ اتنے باعث جو رہتے ہیں اس کے خلاف. عمر بن العاص کہتے ہیں میں اتنا باعث تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ میں موقع بنا کے محمد کی برائیاں کرتا ہوتا تھا. اسلام سے پہلے لوگوں کو جھوٹ بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا رہتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر نفرت بنتی رہے. جب مجھے کوئی اچھی خبر ملتی تھی تو میں اس کو بری بنا کے لوگوں کو بتاتا رہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بتاتے تھے, ظاہر ہے باقی تو نہیں بتاتے. یہ تو اللہ کے ہدایت دی, اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہو گئے اور ایسے
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پھر کارنامے رقم کروائے نا, مگر یہ اس وقت خود بتاتے تھے. یہ پڑھیں آپ, حدیثیں لکھی ہوئی, میں نے تو اپنی طرف سے کوئی تاریخ کی کتابیں تھوڑی سنا رہا ہوں. سو یہ ٹرائبل سائیکالوجی میں ایسے کام ہوتے ہیں. تو ابھی آپ لبرل سے پوچھیں, آپ, میں نے آج تک کون سے لبرل کو پکڑ کے رگڑا ہے؟ میں نے تو نہیں کیا, مگر میں جو تار چھیڑا ہوں نا, وہ تار نفسیات کی بہت ضروری ہے چھیڑنی. سو میں ابھی آپ جملہ پورا کر لیں. میں, آپ میرے احباب سے پوچھیں, میری فیملی سے پوچھیں, آئی ایم پرابیبلی دا فنیسٹ سافٹیسٹ پرسن ان سائڈ مائی سرکلس, بٹ آئی ہیو ٹو پلے اے ویری ڈفرنٹ کارڈ وین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا مشن, دا ویژن, دا بگر ڈیزیز. جو زیادہ بڑی بیماری لوگوں کو لگی ہوئی ہے, وہ پیار محبت سے ہوتا کیا ہے. پھر آپ وہ صوفیزم یا ایک وہ نہیں ہوتا اشفاق احمد صاحب کا جو امپریشن تھا, یا پھر بڑے بڑے علماء اور کا جو امپریشن ہے, بڑے نفاست سے اور پیار سے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ ٹرائبل سائیکالوجی ٹریگر نہیں کر سکتے. وہ ٹرائبل سائیکالوجی ٹریگر کرنی بہت ضروری ہوتی ہے, وہ ادروائز موومنٹ کریٹ نہیں ہو سکتی. موومنٹ کریٹ کرنے کے لیے چائے میں چمچ چلانا ضروری ہے, ورنہ پانی کا جو ہائی ٹائڈ ہے نا, وہ آتی نہیں. ہائی ٹائڈ کے لیے انرجی چاہیے, تو انرجی کے لیے یا آپ ہیٹریڈ یا آپ لو کا رسک لیتے ہیں. ہائی انرجی پہ یا بہت نفرت آئے گی یا بہت محبت آئے گی. تو یہ دونوں فلیورز آپ جب تک دیکھنا شروع کر دیں گے نا, اب آپ کو بات تھوڑی سمجھ آئے گی. جب میں اپنے سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ جو میرے دوست ہیں لٹرلی میری کمپنی میں پارٹنرز بھی ہیں 2, ٹھیک ہے, تو وہ یہ والے انڈیکیٹرز ڈسکس کرتے ہیں ہم کہ بھائی جب تک ریڈ کرمزن ریڈ نہیں ہوتا, ڈارک ریڈ, اور گرین ڈارک گرین نہیں ہوتا, تب تک آپ نے پھر صحیح تار چھیڑے نہیں, کیونکہ آپ دماغ کے ان حصوں تک نہیں پہنچ رہے جن حصوں میں سیریسنیس کے کوشچنس ہوتے ہیں. آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں نا, تو پھر سیریس ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں, ورنہ نفرت کرنے کے لیے بھی نا کوئی خاص لیول کی رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے نا, ورنہ آپ ہر بندے سے تو نہیں نفرت کرتے. یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ ایوری باڈی ہو ہیٹس یو, رائٹ, بٹ یو کیئر اباؤٹ سم ون ہو یو ہیٹ ریئلی ویل. کیئر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی فکر, مطلب یو تھنک ہی سم تھنگ, ورنہ آپ نفرت نہیں کرتے کسی سے جب تک آپ اس کو کوئی چیز نہ سمجھیں. آپ محبت نہیں کر سکتے, اچھا لگ سکتا ہے, محبت نہیں کر جب تک آپ کو کوئی چیز نہ سمجھیں, کسی لیول پہ نہ رکھیں. وہ لیول اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص کوئل موڑنی پڑتی ہے, اور اس کوئل کے اندر میگنیٹزم کریٹ کرنا پڑتا ہے. اس کو کرزما بولتے ہیں, اور جو کوئل ہے اس کو گرامر بولتے ہیں. وہ گرامر اور کرزما اکٹھا ہو جائے تو یہ بجلی پیدا کر دیتا ہے. اور بجلی پیدا ہوتی ہے تو اگر فلسفہ آپ کا لوکل گروپ کے فلسفے کے اینٹی ہو, تو آپ لٹرلی لوگوں کا دین چیلنج کرتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ دیندار نہیں ہوتے, لبرلس, سیاستدانوں کا کوئی دین نہیں, ان کا خدا امریکہ, ٹھیک ہے. میں نے تو امریکہ, آپ سوچیں میں نے امریکہ کے خلاف کون سی کیمپین کی, یہاں پہ آؤ پروٹیسٹ کریں امریکہ کے خلاف. آئی ایم اگینسٹ دا گاڈز آف امیریکا, آئی ایم اگینسٹ دا گاڈز آف دوز ہاؤسز ان یورپ. میں جن نسوں کے اوپر وار کر رہا ہوں, وہ نسیں میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ کاش کی قوم کا اس لیول کا ایکسپوجر ہوتا سائیکولوجیکل یا اینڈوکرنالوجی کا یا پھر جنرل سوسیالوجی کا بھی, تو میں آپ کو ان ٹرمینالوجی میں سمجھاتا نقشے بنا کے کہ میں دماغ کے کون سے حصے میں انٹر ہو رہا ہوں اور یہاں پہ وار کر. رسک ہے بہت بڑا. میرا پروفیشنل ٹریننگ کا کیریئر اٹھائیں, پاکستان کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں, اور دیکھیں میرے پروفائل کس طریقے سے کہنی پڑا. بزنس میں آپ ایسی پروفائلنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا بڑی بڑی کمپنی میں لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ پالیٹکس اور ریلیجن. ویل دیٹس آل آئی ٹاک اباؤٹ, پالیٹکس اینڈ ریلیجن. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ انہوں نے جو کوشچن دی ہوتی ہے, کیوں لکھی ہوتی ہے؟ بھائی لوگ جذباتی ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں, لڑائی ہو سکتی ہے, نفرت پیدا ہو سکتی ہے, فرکشن آ جائے گی. ہم کام کرنے ادھر آئے ہیں, جوتے کی کمپنی ہے, موبائل کی کمپنی ہے, بینک ہے, جو بھی ہے, ادھر یہ مقصد نہیں ہے. ٹرینرز کو ڈائریکٹ, پبلک اسپیکرز کو ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جو کچھ کر لینا, دین پہ بات نہ کرنا, لوگوں کی پالیٹکس پہ بات نہ کرنا. لوگ عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہوں گے, شدید محبت کرتے ہوں گے, آپ بات کریں گے تو رسک ہوگا نا. تو لوگ پالیٹکس پہ اس لیے بات نہیں کرتے. میں پہلے دن سے چیلنج ہی ان کے خداؤں کو کرتا آیا ہوں. جب تک آپ مندر پہچان نہیں سکتے کہ ایک بندے کا مندر کدھر ہے, اس مندر کے اندر جانے کی طریقے کیا ہیں, اس مندر کے اندر جا کے کون سی جگہ پہ بت پڑا ہوا ہے, اس بت کو جا کے الٹا لٹکا کے 4-5 لگانی ہے. یہ کام کرنے کی ٹیکنیک بہت رسکی ہوتی ہے. یہ میں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا کہ میری کارپوریٹ پروفائل گوگل پہ پڑی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ویڈیوز, فکر نہیں کریں, سب کمپنی نے میرے نام چھاپے ہوئے اس وقت, کیونکہ میں آفیشیل ان کی پینل پہ تھا. ایسے میری ٹینک ہوئی تھی پاکستان میں, اللہ اکبر, اس سے بھی 3 گنا بڑی میری انٹرنیشنل پروفائل ہو گئی تھی اس وقت, ان اے میٹر آف مے بی 13-14 months. صحیح.
کیوں میں چیلنج کر رہا تھا ادھر لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی یہ بھائی صاحب نے تو یہاں پہ سیاست شروع کر دی ہے, لٹرلی اسلامی سیاست نا. میں آئی واز چیلنجنگ دا اسٹیٹس کو ہیئر. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگے گا بھائی جان آپ کچھ ایکسیسولی سختی کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ, کچھ جگہوں کے اوپر آپ وہ والی چیز جس کی لوگ بہت ڈیپر ویلیو رکھتے ہیں ادھر آ کے آپ چیلنج کر دیتے ہیں ان لوگوں کو. لوگوں کے ماں باپ کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں کہ امیوں نے تباہ کیا ملک کیا, باپوں نے تباہ کیا, اور لوگوں پھر امیاں ہی سن رہی ہیں نا جو وہ ان کا ایگو ٹریگر ہو جاتا ہے. میرے انکلز جس لیول کے اوپر میرے خلاف ہیں, اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, بیٹوں کو میرے خلاف باقاعدہ بین لوگوں ہوئے ہیں گھروں میں. ساحل ادیم کو نہیں سننا آپ نے, ٹھیک ہے, بڑا جنرل سینٹیمنٹ ہے کہ ساحل ادیم کو نہیں سننا, وہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے اور لڑکوں کو بچوں کو ماں باپ کے خلاف کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مولویوں کی باتیں سنیں, طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھیں آپ, نام لے لے کے میں تمہیں رعایت دے رہا ہوں, اب میں تمہیں رعایت نہیں دوں گا, تم تو حدیں کراس کر رہے ہو, تمہیں عزت راز نہیں آ رہی, تم بچوں کو بدتمیزیاں سکھا رہے ہو, باغی کر رہے ہو, لوگوں کو باغی کر. دیکھیں یہ وہ جملے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بولے گئے ہیں. کعبے میں بٹھا کے اتبا نے کہا تھا تمہارے بچے باغی کر رہا ہے. وہ سمجھیں اس بات کو. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کہ آپ کو پتہ ہو. میں کیوں آج تفصیل بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ ٹرائیفیکٹا جب چیلنج ہو جاتا ہے, یا تو آپ مطلب بہت بڑی کوئی پولیٹیکل فورس لے کے آئے ہیں, یا آپ پھر ایسے مشن پہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا نظام باقی کے نظاموں کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دس از آکوپیشنل ہیزرڈ سر, ہر مسلمان کا کام ہے. دیکھیں جب تک آپ نے آپ کی اوقات وہی ہے آصف صاحب جو آپ کے دشمن کی اوقات ہے. اپنے دشمن آپ نے غور سے چننے, سمجھ رہے, چھوٹا موٹا دشمن پکڑا تو آپ بھی پھر چھوٹے بندے ہیں. آپ نے بڑا دشمن رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں یہ جو ایگریشن ہے یہ بائی ڈیزائن ہے. سر میری پرسنالٹی میں جو ایگریشن ہے